مت کرو، ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے۔ ہر آنکھ والا دیکھ سکتا ہے کہ جو لوگ سال بھر پہلے 15,000 کا 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ میں آئے تھے اور خندق کے ذریعے رک گئے، جو مارنے آئے تھے، ماتر 1400 لوگوں نے وہاں صلح حدیبیہ کر دیا کہ مکے کے اندر کھڑا ہو کر سینہ تھا اور پیکٹ ہو گیا کہ 10 سال تک ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ ہم سے جنگ مت کریے، آپ سے کوئی جنگ کرے گا ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، ہم سے کوئی جنگ نہیں کرے گا، ہم سے جو کوئی جنگ کرے گا آپ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ تو قریش کے ہاتھ باندھ دیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، اس کو مدینے سے باہر نکال دیا، وہ لوگوں نے عہد توڑا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، 600 مارے گئے۔ اب جس کو بھی نکالا جاتا وہ جاتا سیدھے خیبر میں، پھر دوسرا قبیلہ نکلا وہ بھی خیبر میں، تیسرا نکلا وہ بھی خیبر میں، تو خیبر ایک سازشوں کا گڑھ بن گیا۔ اب وقت آیا، یہ سورہ فتح جو نازل ہوئی اس میں پوری تاریخ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اپریشیٹ کیا محمد رسول اللہ والذین معہ کے کلمات سے۔ آپ جاتے ہیں کعبہ شریف میں بھی اوپر ہی یہ لکھا ہوا ملے گا آپ کو گیٹ کے اوپر، جو گئے ہیں اگر غور کرا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کرا ہو تو آپ کر لینا، یہی آیت تھی۔ دوسرا یہ کہ اسی آیت میں 20-21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ مت کرو، غم مت کرو، ہم نے تم کو کھلی فتح دی ہے اور تم کو بے شمار مال غنیمت بھی دیا۔ اب چونکہ صلح حدیبیہ میں تو مال غنیمت ملا نہیں تھا اور بے شمار مال غنیمت، تو وہ عرب کے اندر ایک ہی جگہ وہ تھا خیبر۔ تو جب تیاری ہوئی تو جو 1400 صحابی صلح حدیبیہ میں گئے تھے حضور پاک کے ساتھ، جو جاباز، جو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا، اور جو منافق تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ انا للہ انا الیہ راجعون پڑھ لو، یہ لوگ جو 10,000 یہاں آ سکتے ہیں 1400 لوگوں کو کہاں چھوڑیں گے، وہاں جائیں گے۔ لیکن اللہ نے وہاں پر بھی کامیابی دی، صلح ہو گئی۔ اب راستہ کھلا خیبر کا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیار کی، وہی 1400 لوگ آئے۔ جب وہاں سے فوج نکلی تو رئیس المنافقین تھا جو مدینہ میں، عبداللہ بن ابی، اس کو خطاب ملا رئیس المنافقین کا۔ اس نے فوراً ایک خط لکھ دیا خیبر کے سرداروں کو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے ہیں اور اعلانیہ، اور فوج ساتھ میں ہے لیکن ڈرنا مت، صرف 1400-1500 لوگ ہیں اور ہتھیار بھی بہت کم ہے، جنگ کے لڑنا تم لوگ۔ اب چونکہ فوج تو دھیرے دھیرے چلے گی، اونٹ وغیرہ وغیرہ سب ہے، گھوڑے سے پیغام فوراً پہنچ گیا وہاں۔ خیبر کے یہودیوں نے کہا کہ بنو غفان کو ترنت بلاؤ، معاہدہ کرو ان سے، بنو غفان کے لوگوں سے، اور ترنت بلاؤ۔ ان کو کہا کہ اگر ہم یہ جنگ جیت جائیں گے تو خیبر کا آدھا پورا مال ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے 2 لوگوں کو بھیجا، کناسا کو اور ہوزا بن کیس کو، کہ جاؤ جا کے فٹافٹ معاہدہ کر کے آؤ ان سے کہ اپنی دوستی تو رہے گی لیکن ہم نے جو مال ہے وہ آدھا آپ کو دے دیں گے، آپ آؤ ہمارے ساتھ لو۔ بنو غفان کو، بدوؤں کو اور کیا چاہیے؟ مال۔ وہ تیار ہو گئے۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی رنتی اسٹریٹجی اپنائی کہ دیکھیے آپ، پہلے مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر خیبر ہے، اور دائیں ہاتھ پہ غفان۔ تو حضور پاک صلی اللہ، اور اس کے بعد شام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستہ بتانے والوں کو کہا کہ تم خیبر میں مت لے کے چلو، ہم کو شام کی طرف لے کے چلو، اور شام کے بعد بنو غفان جو آتا ہے وہاں پر ہمارا پڑاؤ ڈالو۔ وہاں تک گئے، شام تک، شام کے راستے سے واپس جو خیبر کے راستہ آتا ہے وہاں پہنچ گئے۔ بنو غفان کے لوگ تیاری کر رہے تھے جانے کی، تھوڑی دور گئے، پتہ چلا فوج آ گئی، فوج آ گئی، فوج آ گئی۔ انہوں نے بولا کیا ہو گیا، نئی فوج کس آ گئی یہاں پر؟ بولا ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے خیبر کو کینسل کر دیا اور ہمارے اوپر آکرمن کرنے کے لیے، ہم پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ واپس آ گئے، بنو غفان کے لوگ۔ جیسی وہ واپس آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوج کے ذریعے ان کا راستہ بلاک کیا کہ اب وہ خیبر نہیں جا سکتے۔ کچھ فوج لگائی شام کے اور خیبر کے بیچ، اب 2 سائڈ سے راستہ بلاک۔ دیکھیے
لڑنے کا طریقہ رننیتی. خیبر کے لوگوں نے جاسوس بھیجے کہ پتہ کرو خیبر سے, مدینہ سے خیبر کے لیے نکلے تو کہاں تک پہنچے, کیسے پہنچے. حضور پاک شام کے راستے سے نکلے اور عصر کے وقت تک خیبر کے نزدیک پہنچ گئے. یعنی کہ یہ سمجھیے